آج کا دور ایسا ہے جہاں زنا عام ہے، اور آپ دیکھیں کتنی بڑی موومنٹ چلائی جاتی ہے نا. آپ نے پچھلے سال سنا ہوگا. مجھے اس قدر حیرت ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں جہاں تک حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے کی عورت اپنے حقوق کو نہیں پہچانتی، اس کو اپنا حق پہچاننا چاہیے. لیکن بیہائنڈ دا کرٹن کیا ہے؟ یہ کیسا ایجنڈا ہے کہ حقوق کے لیے آپ فطرت کے نظام کو ہی کچل ڈالنا چاہیں؟ پچھلے برس 8 مارچ کو عورت مارچ میں شامل ہونے والے ایک صاحب نے انٹرویو دیا جو بڑا وائرل ہوا. انہوں نے کہا عورت اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک نکاح کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا. تو آپ مجھے یہ بتائیے نکاح کے بعد پھر اور کیا رہ جاتا ہے زنا کے ماں سوا؟ کہ آپ نے فرمایا کہ علم کا اڑ جانا، جہالت کا پھیل جانا اور زنا پھیل جانا، شراب کا پیا جانا کثرت سے، اور مردوں کا مر جانا اور عورتوں کا رہ جانا، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک مرد انتظام کرے گا. یہ ابن ماجہ کی 4045 نمبر روایت ہے. تو جب عورت اٹھ کھڑی ہو کہ ہمیں آزادی دی جائے، میرا جسم میری مرضی، اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ میں اپنے جسم کے بارے میں فیصلہ کرنے کی مجاز ہوں. کس کے سامنے میں نے اپنا جسم کھولنا ہے اور کس کے سامنے میں نے اپنے جسم کو بند کر دینا. اس کے لیے اللہ کے اصول کی مجھے ضرورت نہیں، رسول اللہ کے قوانین کی مجھے ضرورت نہیں. اس کا یہ مطلب ہے. تو میرا جسم جس نے بنایا ہے نا، جو اس کا خالق ہے، اس نے اس جسم سے جب روح نکالنی ہے تو مرضی قبر کے اندر نظر آئے گی. وہ مرضی کہاں جائے گی؟ اس دن جب ڈیتھ ہوگی مجھے یہ بتائیں، جسم تو پڑا ہوگا، مرضی کہاں ہوگی؟ آج غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا میں زنا کو عام کرنے کے لیے کس قدر فنڈنگ کی جا رہی. کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں جانتے کتنے ریسٹورینٹس پہ، کتنی جگہوں پہ جس وقت لڑکیاں ہائر کی جاتی ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کہاں تک بوجھ برداشت کر سکتی ہو، کہاں تک تعاون کرو گی؟ اور لڑکی ہر طرح تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جاتی. کبھی آپ کو چکر لگانے کا موقع ملے نا تو ایسی مارکیٹس میں ضرور جائیے گا جہاں سب لوگ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں. تو ان مظلوم لڑکیوں کو بھی دیکھ لیں جو بظاہر مردوں کا دل لبھاتی ہیں. ان کے پیچھے بھی کسی نہ کسی کی کوشش ہے جنہوں نے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا کہ اب انہیں پتہ نہیں ہے حیا کیا ہے اور وفا کیا ہے. آغاز تو اسی طرح ہوتا ہے نا، موبائل پہ چیٹ سے. آزادی ہے نا، ہر ہاتھ میں موبائل ہے. کون روکے گا اس موبائل پہ بات کرنے سے اور موبائل پہ عہد و پیمان باندھنے سے؟ اور کون روکے گا پارکس میں، ہوٹلز میں ملاقاتوں سے؟ اندر کی حیا، وہ حیا جو ہماری ضرورت ہے، اور اپنے رب سے وفا، اس وفاداری کا عہد کر لیں. ریلی کوئی موقع ہوتا ہے جس موقع پر سب لوگ مل کے ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں. آج کے دن پہ میں چاہتی ہوں کہ تمام خواتین اور بچیاں یہ عہد کر لیں کہ ہم نے کبھی ناجائز تعلق نہیں رکھنا. انسان کو کسی بے حیائی کی بات کو سن کے جب کچھ فرق نہیں پڑتا، بے حیائی کی بات پڑھ کر فرق نہیں پڑتا، بے حیائی کا منظر دیکھ کے فرق نہیں پڑتا، تو اس کے حیا کا پیمانہ بدل جاتا ہے. تو آج کا دور ایسا ہو گیا، ٹی وی پہ آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہو، آپ سڑک پر کوئی ایسا سین دیکھ لیں، آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ لوگوں کا اپنا معاملہ ہے. یہ کسی کی زندگی سے صرف حیا ختم نہیں ہو رہی. جب اس کے بارے میں کسی کے دل میں کوئی برا خیال بھی نہیں آتا نا، کم از کم اسے برا سمجھنا یہ کمزور ایمان تو ہے نا، لیکن ایمان ہے. تو جب آپ ایسے منظر کو دیکھیں اور آپ ہمیشہ خاموشی رہیں تو نتیجہ جانتے ہیں کیا نکلتا ہے؟ آہستہ آہستہ اپنے اندر سے بھی حیا ختم ہو جاتی ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ
پھر جو تمہارے جی میں آئے کر ڈالو.